الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله إلى كافة الناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. وعن أنس رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم إذا أتى أحدكم إلى الصلاة فقد ناجى ربه. وعن جندب رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم من صلى الصبح فهو في ذمة الله فلينظر ابن آدم لا يطلبنكم الله في ذمته بشيء أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. انسان اللہ تعالیٰ کے حضور میں اپنے قلب اور قالب سے، جسم اور جان سے، قول اور عمل سے اپنی بندگی کو ظاہر کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی عظمت، اس کی کبریائی، اس کی بڑائی کے مظاہرے کے لیے وہ جو خاص طریقہ اختیار کرتا ہے، جو نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بتایا، وہ طریقہ نماز کہلاتا ہے. نماز میں بندے کا مکمل عجز، نیاز مندی، محتاجگی اور باری تعالیٰ کی عظیم الشان ذات کی عظمت، ان کی بڑائی، ان کی کبریائی، اس کا مظاہرہ ہوتا ہے. نماز پڑھنے والا نمازی اپنے قول اور اپنے عمل سے اللہ تعالیٰ کی بڑائی کا اظہار کرتا ہے. شروعات ہی کرتا ہے اللہ اکبر سے کہ اللہ سب سے بڑے ہیں، پھر ان کی حمد و ثنا بیان کرتا ہے، ان کے عظیم کلام کی تلاوت کرتا ہے، انہی کی عظمتوں کے نتیجے میں قیام سے رکوع کی طرف جھکتا ہے. اور جب یہی عظمت بڑھ جاتی ہے، عجز کا زیادہ ظہور کرنا ہوتا ہے، تو اپنے جسم کا جو سب سے معزز عضو ہے، چہرہ، ماتھا، اس کو زمین پر رکھتا ہے. غرض یہ کہ نماز کا جو مجموعہ ہے، قول اور فعل کا، اقوال اور اعمال کا، سب کا حاصل یہ نکلتا ہے کہ بندہ اپنی محتاجگی کو ظاہر کر رہا ہے اور اللہ تعالیٰ کی عظمت اور اس کی بڑائی کا مظاہرہ کر رہا ہے. اس لیے یہ عمل، نماز والا عمل، اللہ تعالیٰ کے ہاں بہت پسند ہے، بہت مطلوب ہے اور اس کی بڑی تاکید آئی. اس کے فضائل، اس کے خصائص، اس کے ثمرات آدمی شمار نہیں کر سکتا، اتنے بیان کیے گئے.
اس کی خصوصیت کا اندازہ اس سے لگائیے کہ شریعت کے باقی احکام اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل کو دنیا میں بھیج کر وحی کے ذریعے نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو عطا فرمائے۔ روزے کا حکم دیا گیا، زکوٰۃ کا حکم دیا گیا، دیگر احکام کے متعلق وحی بھیجی گئی، لیکن نماز والا حکم دینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو باقاعدہ اپنے پاس بلایا۔ جو معراج والا سفر پیش آیا اسی میں یہ نماز کا تحفہ دیا گیا، نماز کی فرضیت بیان کی گئی۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اہتمام سے حضرات صحابہ کو نماز پڑھ کر دکھلائی اور ان کو پابند بنایا، اور ان کے واسطے سے قیامت تک آنے والی امت کو پابند بنایا کہ صلو کما رأیتمونی اصلی، جس طرح تم مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو اسی طرح نماز پڑھو، اور اپنے بعد والوں کو بھی پہنچاؤ۔ صحابہ نے پہنچایا تابعین کو، تابعین نے بعد والوں کو، یہاں تک کہ وہ طریقہ آج میرے اور آپ تک بھی صدیاں گزرنے کے باوجود پہنچا ہے۔ یہ میری اور آپ کی بھی ذمہ داری ہے کہ بعد والی نسلوں تک یہ معزز پیغام، یہ معزز طریقہ، یہ معزز عبادت پہنچائے۔ تو نماز کی اہمیت کئی پہلو سے اجاگر ہوتی ہے۔ نماز کے جو متعلقات ہیں اس تک کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں کیا ہے۔ محققین جنہوں نے قرآن پر اچھا خاصا ریسرچ کیا، اس کی ایک ایک چیز پر، ایک ایک آیت پر، ایک ایک کلمے پر غور کیا، انہوں نے تحقیق کا نتیجہ یہ پیش کیا کہ قرآن میں صراحتاً 100 سے زیادہ مرتبہ نماز کا تذکرہ ہے، اور اشارتاً اور کنایتاً تو 700 سے زیادہ مرتبہ ہے۔ کتنی اہم چیز ہوگی، کتنی اہمیت ہوگی اللہ تعالیٰ کے دربار میں، اللہ تعالیٰ کے نگاہ میں اس معزز عمل کی کہ اس کا تذکرہ صراحتاً 100 سے زیادہ کیا اور اشارتاً اور کنایتاً 700 سے بھی زیادہ کیا۔ اور اتنا ہی نہیں کہ اس کا تذکرہ، اس کے متعلقات کا تذکرہ کیا۔ نماز پڑھنے والے کے لیے کپڑے کی پاکی ضروری ہے، اس کا تذکرہ ہے، وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ۔ استقبال قبلہ کی ضرورت ہے، اس کا تذکرہ کیا، فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ۔ قیام کی ضرورت ہے، اس کا تذکرہ کیا، یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ۔ رکوع اور سجدے کا تذکرہ، وَأَذِّن فِی النَّاسِ وَطَهِّرْ بَیْتِیَ لِلطَّائِفِینَ وَالْعَاکِفِینَ وَالرُّکَّعِ السُّجُودِ۔ وضو کی ضرورت ہے، فَاغْسِلُوا وُجُوهَکُمْ وَأَیْدِیَکُمْ۔ یہ سب نماز کے متعلقات کا تذکرہ ہے۔ نماز پڑھی جاتی ہے مسجد میں، مسجد کا تذکرہ ہے متعدد آیتوں میں، انما یعمر مساجد اللہ فی بیوت اذن اللہ۔ جمعہ کی نماز، اس کا مستقل تذکرہ، یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ۔ سفر کی نماز، اس کا مستقل تذکرہ، وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ۔ خوف کی حالت میں نماز پڑھنے کی نوبت ہے، اس کا مستقل تذکرہ، فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا۔ تو نماز کے متعلقات تک کے تذکرے کا باری تعالیٰ نے اپنے اس عظیم کلام میں اہتمام کیا ہے۔ اس سے اس کی اہمیت کا ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس عمل کا کتنا مقام ہے، اس عبادت کی کتنی ویلیو ہے اللہ تعالیٰ کے یہاں، کتنی تاکید کی گئی۔ یہ تو قرآن کی بات ہے، اور علماء فرماتے ہیں کہ احادیث کا ذخیرہ ہم جب ٹٹولتے ہیں تو 1 2 نہیں، 10 20 نہیں، شمار کرنا مشکل ہو جائے، اتنی زیادہ احادیث نماز سے متعلق ہے، نماز کی تاکید سے متعلق، جماعت کی تاکید سے متعلق، خشوع اور خضوع سے متعلق، ترغیبات سے متعلق، نماز کو چھوڑنے پر جو وعید ہے، دھمکیاں ہیں، اس سے متعلق۔ کوئی 1 2 روایتیں، 20 50 روایتیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے بخاری کی شروعات جس حدیث سے کی، اس حدیث کا مضمون ہی ہے بنی الاسلام علی 50۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لوگوں، اسلام کو ایک عمارت اور ایک قلعے کی طرح سمجھو۔ جس طرح اس زمانے میں عمارت 5 ستونوں پر قائم کی جاتی تھی، اسی طرح اسلام کی عمارت بھی 5 ستونوں پر قائم ہے۔ اس میں بنیادی ستون تو شہادتین کا اقرار ہے، آدمی توحید کی گواہی دے، رسالت کی گواہی دے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں۔ یہ تو بنیادی ستون ہیں، اور اس کے بعد 4 ستونوں میں جو سب سے پہلا نمبر دیا گیا وہ اقام الصلاۃ، نماز کو ادا کرنا ہے، نماز کو قائم کرنا ہے۔
ایک اور ارشاد حضور فرماتے ہیں الصلاۃ عماد الدین فمن اقامها اقام الدین ومن هدمها فقد هدم الدین او کما قال، کہ نماز تو دین کا ستون ہے، جو نماز کا اہتمام کرے گا وہ دین کو باقی رکھنے والا ہے، اور جو نماز کو ضائع کر دے گا، گرا دے گا، وہ دین کو بھی گرا دے گا۔ تو ایک دو نہیں، کئی روایتیں نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نماز کی تاکید سے متعلق آئی ہے۔ ایک موقع پر تو حضور نے ارشاد فرمایا بین العبد و بین الکفر ترک الصلاۃ، اور حضرت شقیق ابن عبداللہ جو بڑے تابعین میں سے ہیں، وہ حضرات صحابہ کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں، اور امام ترمذی نے ان کا یہ مقولہ اپنی مشہور کتاب ترمذی میں نقل کیا ہے، ان اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يرون شيئا من الاعمال ترکہ کفر غیر الصلاۃ۔ تو حضور کے ارشاد کا مفہوم یہ ہے، اللہ کے رسول فرماتے کہ بندے اور کفر کے درمیان جو دیوار حائل ہے وہ نماز ہے۔ نماز کو پڑھنے والا وہ اسلامی سرحد میں داخل ہو گیا، اور نماز کو چھوڑنے والا وہ کفر کی سرحد پر کھڑا ہے۔ اور حضرات صحابہ کے بارے میں جیسا امام ترمذی نے جو مقولہ نقل کیا، اس کا مفہوم یہ ہے، حضرت شقیق ابن عبداللہ کہتے ہیں کہ حضرات صحابہ کو میں نے دیکھا، ایک کو نہیں کئی ایک کو، کہ انہوں نے کسی اسلامی عمل کے ترک کو کفر قرار نہیں دیا سوائے نماز کے۔ یعنی کتنی اہم چیز ہے یہ، کتنا بنیادی ستون ہے دین اسلام کا، نماز کا اہتمام، 5 وقتہ نمازوں کا خیال، اس کی پابندی۔ حضرت مولانا منظور صاحب نعمانی رحمہ اللہ، ان کی مشہور کتاب معارف الحدیث، وہ فرماتے ہیں کہ نصوص کا جائزہ لینے سے پتہ چلتا ہے کہ اسلام میں نماز کا ایک خصوصی دخل ہے، دین کی ایک بنیادی چیز ہے، دین کا اہم ترین شعار ہے، اور نماز والی عبادت کو دین اسلام کے ساتھ اتنا گہرا تعلق ہے کہ جان بوجھ کر بلا وجہ بغیر کسی عذر کے نماز کو چھوڑنے والا، اس کے بارے میں یہی نتیجہ نکال سکتے ہیں کہ اس کو اللہ سے، اللہ کے رسول سے، دین اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اتنی تاکیدات آئی ہے، یعنی نصوص کی روشنی میں ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ بلا وجہ کوئی آدمی نماز کو چھوڑتا ہے تو اس کے دل میں اللہ اور اس کے رسول کی عظمت نہیں ہے، اس کے دل میں دین اسلام کی عظمت نہیں ہے۔ اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کو حد فاصل قرار دیا۔ نماز نہ پڑھنے والا گویا اسلام کی سرحد میں نہیں ہے، اور نماز پڑھنے والا اسلام کی سرحد میں ہے۔ ائمہ اربعہ کا آپ دیکھیے، جنہوں نے نصوص کی روشنی میں جو احکام کا استنباط کیا، خیر ہم تو فقہ حنفی کو فالو کرنے والے ہیں، اس کی تقلید کرنے والے ہیں، لیکن امام احمد بن حنبل جو ائمہ اربعہ میں سے ایک معتبر امام ہیں، اور آج بھی ان کے ماننے والے دنیا میں بہت سارے ہیں، خود مملکت سعودیہ میں یہ اہل عرب جو ہیں، بڑی تعداد امام احمد بن حنبل ہی کی فقہ کا فالو کرتی ہے، انہی کا اتباع کرتی ہے۔ ان کی کتابوں میں مسئلہ صاف موجود ہے کہ جو آدمی، جو مسلمان بغیر کسی وجہ کے، بغیر کسی عذر کے نماز کو چھوڑتا ہو تو ایسا شخص دین اسلام سے خارج ہے، کفر کی سرحد میں داخل ہو گیا۔ اور ان کے ہاں تو آگے بڑا سخت حکم ہے کہ اگر اسلامی حکومت ہو تو اس طرح بلا وجہ نماز کے چھوڑنے والوں کو باقاعدہ پکڑا جائے گا، اور اسلام نے جو سزا ذکر کی ہے ارتداد کی، وہ ان پر جاری کی جائے گی، اور اسلام نے سزائیں جاری کی، من بدل دینا فاقتلوہ۔ میں تو اس لیے یہ سب تفصیلات پیش کرنے جا رہا ہوں کہ آج ہم جس معاشرے میں، جس سماج میں زندگی گزار رہے ہیں، وہاں مسلمانوں کی بڑی تعداد وہ ہے جنہوں نے نماز جیسے اہم فریضے کی اہمیت کو اپنے دل و دماغ سے نکال ہی دیا ہے۔ گویا مرضی کی بات سمجھ لی، دل میں آیا تو پڑھ لیا، نہیں آیا تو چھوڑ دیا۔ جمعہ کا وقت آیا تو نماز کے لیے آ گئے، اور باقی دنوں میں نماز کی کوئی پرواہ نہیں، 3-4 وقت کی نماز پڑھ لی اور فجر کی نماز چھوڑ دی، اور یہ چھوڑنا بھی کوئی 1-2 دن سے نہیں، سالہ سال سے یہی سلسلہ چل رہا ہے۔ گویا اسلام نے جس عمل کو اتنا مضبوطی کے ساتھ پیش کیا تھا، جس کو ایک سرحد کی حیثیت دی تھی، جس کے اہتمام کرنے والے کو مسلمان قرار دیا تھا، اور جس کے چھوڑنے والے کو نان مسلم تک کا حکم لگا دیا تھا، آج ہم نے اس کی اہمیت کو بالکل ہی ختم کر دیا۔ اس کی پابندی کرنے کے لیے ہم تیار نہیں ہیں، جو اسلام کا بنیادی ستون ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے زمانے میں نماز کا کتنا اہتمام تھا، مسلم شریف میں موجود ہے،
حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو دور فاروقی میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوفہ میں معلم بنا کر بھیجا تھا، اور حضرت کی آخری زندگی وہیں گزری ہے حضرت عبداللہ ابن مسعود کی۔ انہوں نے ایک مرتبہ دیکھا کہ ایک شخص جماعت کی نماز سے پیچھے رہا اور مسجد میں نہیں آیا۔ یہ بھی بہت غور سے سننے کی ضرورت ہے، اس لیے کہ آج ہم جس ماحول میں ہیں، بہت سے لوگ ہیں جو نماز نہیں پڑھتے ہیں، بہت سے جو جماعت کا اہتمام نہیں کرتے، جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کا اہتمام نہیں کرتے، جماعت چھوٹ گئی گویا کوئی خاص بات نہیں ہوئی، حالانکہ کتنی اہمیت تھی اس کا اندازہ آپ اس سے لگائیے۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ ایک شخص جماعت کی نماز سے پیچھے رہا، یعنی ایسے وقت میں آیا کہ نماز ہو چکی تھی، جماعت ہو چکی تھی، تو انہوں نے حاضرین سے خطاب کر کے فرمایا کہ لوگوں نمازوں کا اسی طرح ادا کرنے کا اہتمام کرو جس طرح تمہارے نبی نے نمازوں کے ادا کرنے کا طریقہ بتایا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے نماز ادا کرنے کا طریقہ یہ بتایا ہے کہ مسلمان مسجد میں آئے اور امام کے پیچھے جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کا اہتمام فرمائے، اور آگے ابن مسعود فرماتے یہی سنن ہدا ہے، نماز پڑھنے کے لیے جو طریقہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جاری فرمایا، جس پر چلنے والا ہدایت کے راہ پر گامزن ہوتا ہے، وہ یہی ہے۔ آگے فرماتے اگر تم نے حضور کی ان سنتوں کا لحاظ نہیں رکھا، اس کا اہتمام نہیں کیا، تو گمراہ ہو جانے کا اندیشہ ہے۔ یہ مسلم کی روایت ہے، صحیح مسلم میں موجود ہے۔ تو حضرات صحابہ کے یہاں کتنا اہتمام تھا خود نماز کا اور نماز کو جماعت کے ساتھ پڑھنے کا۔ آج ہم جس دور سے گزر رہے ہیں، نہ نماز کا اہتمام ہے نہ جماعت کا اہتمام ہے، یہ بڑی خطرناک چیز ہے۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ موجودہ دور میں اسلام کے لٹیرے ہر طرح سے لوٹنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طرح اسلام کا اور مسلمانوں میں سے اس دین کا تشخص اور اس کا تخصص ختم ہو جائے، وہ اسی طرح دنیا کی زندگی گزارے جیسے ہم گزارتے ہیں۔ ان کی فکریں بس یہی رہے، کھاؤ پیو گھر بناؤ کاروبار کرو پیش کرو۔ دین کیا چاہتا ہے، اسلام کی کیا خصوصیات ہے، اسلام نے کیا کلچر دیا ہے، اس کلچر سے ان کو دور کر دو۔ سب میڈیا سے واقف ہے، میڈیا کی خبریں سنتے ہیں، صحافت اور اخبار میں پڑھتے ہیں، ایجوکیشن کے ذریعے، میڈیا کے ذریعے، صحافت کے ذریعے، ڈبیٹوں کے ذریعے اسلامی تشخص اور اسلامی تخصص کو ختم کرنے کی اچھی خاصی کوششیں ہو رہی ہیں، اور کافی حد تک وہ کامیاب بھی ہو رہے ہیں۔ تو اس جیسے پر حملے کے دور میں مجھے اور آپ کو تو کتنی فکر کرنی چاہیے تھی کہ ہمارا اسلامی کلچر باقی رہے، اور اسلامی کلچر کی ایک بہت بڑی نشانی نماز کی ادائیگی ہے، اور اس کو جماعت کے ساتھ ادا کرنا ہے۔ غیر مسلم کے ہاں نماز نہیں ہے، ان کے ہاں مسجد نہیں ہے، ان کے ہاں جماعت سے نماز پڑھنا نہیں ہے، یہ ہمارا تشخص ہے، ہمارا امتیاز ہے۔ ہمیں خود اس کا اہتمام کرنا چاہیے، ہمارے بچوں کو اہتمام کرانا چاہیے، گھر میں مستورات کو اہتمام کرانا چاہیے۔ ہمارے اگلوں نے جس طرح یہ نعمت ہم تک پہنچائی ہے، ہماری بھی ذمہ داری ہے کہ آئندہ نسلوں تک یہ کلچر اور یہ تہذیب پہنچے۔ تو اللہ اور اس کے رسول نے جتنی تاکید نماز کے سلسلے میں بیان کی تھی، اس کا تقاضا یہ تھا کہ ایک مسلمان کبھی نماز چھوڑنے کی جرت نہ کرے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے زمانے میں کسی کی جرت نہیں ہوتی تھی کہ وہ نماز کو چھوڑے، نماز تو کیا جماعت کو بھی نہیں چھوڑ پاتا تھا، وہ اتنی اہمیت ان حضرات کے سامنے آ گئی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دور میں جب امامت بھی کرتے تھے تو باقاعدہ جائزہ لیتے تھے کہ کون لوگ جماعت کی نماز میں حاضر ہوئے اور کون غیر حاضر رہا ہے۔ تو ایک مرتبہ دیکھا کہ حضرت سلیمان ابن ابی حسمہ، یہ صحابی ہیں، چھوٹے صحابی ہیں، نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا زمانہ انہوں نے پایا ہے، لیکن کم عمر تھے۔ اب دور فاروقی میں تو وہ بڑے ہو گئے، بالغ ہو گئے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ وہ فجر کی نماز میں شریک نہیں ہیں، موجود نہیں ہیں۔ حضرت عمر اس کا خیال رکھتے تھے، کیوں نہیں آیا، بھئی بیمار ہے، کوئی عذر ہے، مسجد میں آنے کی نوبت کیوں نہیں آئی۔ تو لکھا ہے کتابوں میں، ان کے گھر کے پاس سے جب گزر ہوا، باقاعدہ گئے ہوں گے، اور ان کی والدہ تھی، ان سے پوچھا، ان کی والدہ کا بھی نام کتابوں میں موجود ہے، شفا نام تھا ان کا، پوچھا کہ آج سلیمان فجر کی نماز میں مسجد نبوی میں نظر نہیں آئے، کیا بات ہے؟ ان کی والدہ نے کہا اصل وہ رات بھر نماز میں مشغول رہے، تو عین صبح صادق کے وقت
ان کو نیند لگ گئی اور مسجد میں جماعت کے ساتھ حاضر نہ ہو سکے۔ خلاصہ یہ تھا کہ گھر میں پڑھ لی، جماعت کا وقت چھوٹ گیا، مسجد میں جماعت ہو گئی اور انہوں نے اپنے گھر پر پڑھ لی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو جملہ بیان کیا، مجھے اور آپ کو دل پر نقش کر لینے کی ضرورت ہے تاکہ یہ جماعت کی نماز کی اہمیت ہمیں معلوم ہو۔ حضرت نے فرمایا اگر میں رات بھر سویا رہتا اور فجر کی نماز امام کے پیچھے جماعت کے ساتھ پڑھتا، یہ میرے لیے زیادہ افضل تھا، زیادہ مناسب تھا، بنسبت اس کے کہ رات بھر نفل نمازوں میں، دیگر عبادتوں میں رہوں اور جماعت کی نماز سے پیچھے رہوں۔ جماعت کی نماز کی بھی بڑی تاکید ہے، فجر کی نماز کی بڑی تاکید ہے۔ آج بہت بڑا مجمع ایسا ہے کہ جو باقی نمازوں کا اہتمام کرتا ہے اور فجر کی نماز میں غائب رہتا ہے۔ تقریباً ہر مسجد میں یہ شکایت ہے، یہاں بھی ہوگی، ہماری تو نوبت نہیں آتی، لیکن یہاں بھی جو پابند لوگ ہیں وہ دیکھتے ہوں گے کہ باقی نمازوں میں جتنے نمازی ہوتے ہیں، فجر کی نماز میں اچھی خاصی تعداد کی کمی ہوتی ہے۔ حالانکہ فجر کی نماز کی کتنی اہمیت، نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے من صلی البردین فقد دخل الجنہ او کما قال، جو فجر اور عصر کی نماز کا اہتمام کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخلہ نصیب فرمائیں گے۔ علماء نے لکھا ہے نمازیں تو پانچوں ہی ضروری ہے، لیکن چونکہ ان دو نمازوں کو ادا کرنے میں نفس پر زیادہ زور ڈالنا پڑتا ہے، زیادہ مشقت اٹھانی پڑتی ہے، تو جو ان دو نمازوں کا اہتمام کرے گا ایسا مسلمان غالب یہی ہے کہ باقی تین نمازوں کا تو اہتمام کرے گا ہی۔ اس لیے کہ عصر کا وقت آدمی کی مشغولیت کا ہوتا ہے، کوئی تفریح میں لگا ہوا ہے، کوئی تجارت میں لگا ہوا ہے، کوئی گھریلو امور میں لگا ہوا ہے، ایسے موقع پر عصر کی پابندی، وہ بھی جماعت کے ساتھ پابندی، یہ تھوڑا مشقت کو چاہتا ہے۔ اور فجر کی نماز جو سستی کا وقت ہے، نیند کا وقت ہے، غفلت کا وقت ہے، یہ بھی مشقت کو چاہتا ہے۔ تو حضور فرماتے جو ان دو نمازوں کا اہتمام کرے گا باقی کا تو کرے گا ہی، اللہ تعالیٰ جنت نصیب فرمائیں گے۔ ایک اور روایت نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جو میں نے ابھی خطبے میں بھی پڑھی، حضرت جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ اس روایت کے راوی ہے۔ حضور فرماتے من صلی الصبح فہو فی ذمۃ اللہ، بڑی اہم روایت ہے۔ حضور فرماتے جو شخص فجر کی نماز پڑھے گا، یعنی جماعت کے ساتھ امام کے ساتھ پڑھے گا، وہ اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں آ جاتا ہے۔ یہ صحیح روایت میں موجود ہے۔ آج اس پرفتن دور میں جب طرح طرح کے حالات رونما ہوتے ہیں، آدمی کو اندازہ نہیں ہوتا اس طرح کی پریشانیاں اس کے سامنے آتی ہے، کبھی گھریلو پریشانی، کبھی کاروباری پریشانی، شارٹ سرکٹ ہو گیا، آگ لگ گئی، گھریلو پریشانی، بیماری اچانک ظاہر ہو گئی، وغیرہ وغیرہ، سفر کی پریشانیاں، گاڑیوں کی پریشانیاں، ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو طرح طرح کی پریشانیاں جب اس دور میں بڑھ گئی، ایک مسلمان کو اور ایک انسان کو بہت زیادہ ضرورت ہے اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں آنے کی، ان کی ذمہ داری میں آنے کی۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے اس ارشاد میں یہ پیغام مجھے اور آپ کو بتلا دیا ہے کہ فجر کی نماز اہتمام سے پڑھو گے، اللہ تعالیٰ کی حفاظت اور اس کی ذمہ داری میں آ جاؤ گے۔ یہ مطلب تو نہیں کہ حادثہ نہیں آ سکتا، لیکن عامتاً ایسے شخص کی حفاظت کی جاتی ہے اگر وہ اور اس کا گھرانہ فجر کی نماز کا اہتمام کرتا ہے۔ بہت سے حوادثات اور پریشانیوں سے اللہ تعالیٰ بچا لیتے ہیں، اس لیے کہ یہ لوگ اللہ کی حفاظت میں ہیں۔ اور آگے یہ بھی اعلان کیا گیا فَلْيَنْظُرْ يَا ابْنَ آدَمَ لَا يَطْلُبَنَّكَ اللَّهُ فِي ذِمَّتِهِ بِشَيْءٍ، اے انسان غور کر لینا کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ اپنی ذمے اور اپنی حفاظت کے معاملے میں کل قیامت کے دن تجھ سے سوال کر لے۔ یعنی دو مطلب علماء نے بیان کیے، ایک تو یہ کہ فجر کی نماز کے چھوڑنے والے کو کل کو اللہ تعالیٰ پوچھ سکتے ہیں کہ میں نے اپنی ذمہ داری کا، اپنی حفاظت کا وعدہ کیا تھا، تو نے فجر کی نماز کا اہتمام کر کے ہماری ذمہ داری اور اپنی حفاظت کو قبول کیوں نہیں کیا۔ اور یہ مطلب بھی بیان کیا گیا ہے کہ جس شخص نے فجر کی نماز کا اہتمام کیا، اگر کوئی دوسرا انسان اس کو تکلیف پہنچاتا ہے، اس کو پریشانی میں ڈالتا ہے، تو ایسے شخص کی اللہ تعالیٰ گرفت کریں گے کہ اس بندے نے تو فجر کی نماز کو پڑھا تھا، وہ ہماری حفاظت میں تھا، ہمارے ذمے میں تھا، تو نے اس کو نقصان کیوں پہنچایا۔ تو بڑی اہم چیز ہے فجر کی نماز، باقی نمازیں جماعت کے ساتھ پڑھنا۔ تو آج اس ماحول میں مجھے اور آپ کو ذرا دل پر نقش کرنے کی ضرورت ہے، دل کا اثر لینے کی ضرورت ہے، اپنی زندگی پر نظر ثانی کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم دنیا کے معاملے میں تو بڑے حساس واقع ہوئے ہیں، بڑے چالاک واقع ہوئے ہیں، جائزہ لیتے ہیں اپنے گھر بار کا، اپنے کاروبار کا، اپنے حساب کتاب کا، جہاں کمی محسوس ہوتی ہے اس کو دور کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔
گھر میں جہاں کمی محسوس ہوئی اس کو ریپیئر کراتے ہیں، کاروبار میں جہاں کمی محسوس ہوئی جس بنیاد پر ہوئی اس کو دور کرنے کی فکر کرتے ہیں، لیکن نماز جیسا اہم فریضہ کبھی ہم نظر ثانی کرنے کے رواداری نہیں ہوتے ہیں۔ بس جو سلسلہ چل رہا ہے وہ چل رہا ہے، جو جمعہ کی نماز کی پابندی کرتا ہے وہ سالہ سال سے صرف جمعہ ہی پڑھتا ہے، باقی نمازوں کا اہتمام ہی نہیں۔ جو فجر چھوڑ رہا ہے تو سالہ سال سے فجر چھوڑ ہی رہا ہے، کبھی نظر ثانی کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی کہ میں اپنے دین کا جائزہ لوں، اپنی نمازوں کا جائزہ لوں۔ آج بالغ ہونے کو اتنا زمانہ ہو گیا، فجر کی نماز کی پابندی کیوں نہیں ہو پاتی؟ اتنا زمانہ ہو گیا، 5 وقتہ نمازوں کی پابندی کیوں نہیں ہو پاتی؟ جبکہ اللہ اور اس کے رسول نے اتنی تاکید کی۔ کل قیامت کے دن جو حساب ہونے والا ہے اس میں عبادات سے متعلق سب سے پہلا حساب نمازوں کا ہوگا۔ ہمارے یہاں مدارس میں کریمہ پڑھائی جاتی ہے، اس میں شیخ سعدی کا شعر مشہور ہے، بہت سے طلباء کو بھی یاد ہوتا ہے۔ روز محشر کے جہاں گداز بود، اولین پرشش ز نماز بود۔ قیامت کا دن جو انسانوں کو پگھلا دینے والا دن ہوگا، جو بڑا خطرناک دن ہوگا، خود قرآن نے جس کو کہا ہے ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، اور بھی ہولناکیہ اس دن کی بیان کی گئی۔ اس دن جو حساب کتاب ہوگا ہر انسان کی پوری زندگی کا ہوگا، اس کے عبادات سے متعلق حساب ہوگا، تو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نمازی کے بارے میں پوچھیں گے۔ تو مجھے اور آپ کو اس کی فکر کرنے کی ضرورت ہے، ہمیں اپنے آپ کو نماز کا پابند بنانا ہے۔ نماز دین کا حصار ہے، نماز برائی سے روکنے والی ہے۔ ثمرات کتنے ہیں؟ وقت ہو گیا 30 تک ہے۔ کتنے اہم ثمرات بیان کیے، میں نے جو بھی آیت خطبے میں پڑھی تھی، نماز کا کتنا اہم فائدہ، اگر میں اور آپ نماز کا اہتمام کریں اور اچھی طرح پڑھیں تو کتنا اہم فائدہ حاصل ہوتا ہے۔ تنہا عن الفحشاء والمنکر، یہ نماز انسان کو بے حیائی کے کاموں سے اور گناہوں کے کاموں سے روکنے میں بہت زبردست ہتھیار ہے۔ اگر نماز کو، علماء نے لکھا ہے، اگر نماز کو اسی طرح پڑھے جس طرح پڑھنا چاہیے تو یہ نماز آج نہیں تو کل برائیوں سے ضرور روک دے گی۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک صحابی تھے، ان کی شکایت کی گئی، اللہ کے رسول یہ تو کبھی کبھی چوری کا کام کر لیتے ہیں، یعنی ہے مسلمان لیکن چوری کا کام ہو رہا ہے ان سے۔ حضور نے فرمایا ان کی نماز ان کو روک دے گی۔ چنانچہ ہوا، کچھ ہی زمانے میں چوری کی عادت چھوٹ گئی۔ عبدالرحمن ابن صفوی نے نزہۃ المجالس میں لکھا ہے، دور فاروقی میں ایک شخص تھے، ابھی تو اسلاف کا زمانہ، ان کا دل کسی عورت پر آ گیا، کسی خاتون پر آ گیا۔ یہ عشق کی بلا بھی بڑی خطرناک ہے، اللہ ہی بچائے۔ آدمی مجبور ہو جاتا ہے، ایک طرح سے معذور ہو جاتا ہے۔ اب وہ ایسے فریفتہ ہو گئے کہ بس اسی کی دھن، اسی کا دھیان، رات دن اسی چکر میں، حتیٰ کہ ایک مرتبہ پیشکش کر دی کہ بھائی میں تمہارے عشق میں بے چین ہو گیا ہوں، کچھ وصال کی شکل بنائی جائے، ملاپ کی شکل بنائی جائے۔ وہ خاتون پارسا تھی، نیک تھی، اس نے بڑی حکمت عملی سے جواب دیا کہ اتنی آسانی سے تو میں تمہاری فرمائش پوری نہیں کر سکتی، تم ایک کام کرو، مسجد نبوی میں جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ امامت کرتے ہیں ان کے پیچھے 40 دن تک تکبیر تحریمہ کے ساتھ نمازوں کی پابندی کرو، اس کے بعد ہم ملیں گے، پھر سوچیں گے آگے کی کارروائی۔ وہ یوں سمجھا کہ یہ تو بہت آسان نسخہ ہے، مطلوبہ ڈیمانڈ اگر ایک چلہ نماز پڑھنے سے حاصل ہو جاتی ہے تو کوئی سودا مہنگا نہیں ہے، سستا سودا ہے، وہ یوں سمجھا۔ لیکن وہ پارسا خاتون تھی، وہ جانتی تھی کہ نماز کیا چیز ہے، اس کی پابندی کیا چیز ہے، اور بالخصوص حضرت عمر جیسے امام کے پیچھے نماز پڑھنا کیا چیز ہے، وہ جانتی تھی۔ چنانچہ جب اس نے نماز پڑھنا شروع کیا، چندی دن ہوئے کہ دل کی حالت بدل گئی، عشق مجازی عشق حقیقی سے بدلنے لگا، اور جب 40 دن ہو گئے تو پوری دل کی کایا پلٹ گئی تھی، چونکہ اس نے پوری پابندی کی، نمازوں کا اہتمام کیا، رکعت تو جانا دور کی بات، تکبیر تحریمہ بھی جانے نہیں دیا، اس کا بھی اہتمام کیا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ ایک چلہ اس طرح حضرت عمر کے پیچھے نماز پڑھنے کے بعد اس کے دل میں یہ جو گندگی آئی تھی وہ گندگی اچھائی سے بدل گئی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب بتایا گیا کہ حضرت آپ کے ایک مصلی کا یہ قصہ پیش آیا تھا، اس نے غلط فرمائش کی ڈیمانڈ کر رکھی تھی، لیکن اس خاتون نے جو نسخہ بتایا اور اس نے عمل کیا تو آج اس کا حال یہ ہے کہ وہ خود دور ہو رہا ہے۔ اگر پہلے تو پیشکش کرتا تھا، آج اس کا حال یہ ہے کہ اگر کوئی اس سے پیشکش کرے تو وہ منع کرے گا۔
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے سچ فرمایا ہے ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر۔ آج آپ یہ نہ دیکھیں کہ فلاں بندہ تو نماز کا پابند ہے پھر بھی غلطیاں کر رہا ہے، نہیں، نماز میں نقص نہیں ہے، اس کے نماز پڑھنے میں نقص ہے۔ اگر نماز کو اچھی طرح پڑھا جائے گا تو آج بھی نماز میں وہ طاقت ہے، وہ پاور ہے کہ ایک انسان کو گندگیوں سے بچائے گی۔ کسی مصیبت کو برداشت کرنے کی طاقت نمازوں کی پابندی سے پیدا ہوتی ہے۔ گناہوں سے کفارے کی صلاحیت نماز والے عمل میں موجود ہے۔ بخل اور انسان کے مزاج میں جو جزا فضا کا مادہ اللہ نے رکھا ہے اس سے حفاظت کا نسخہ بھی نماز ہے۔ اذا مسہ الشر جزوعا واذا مسہ الخیر منوعا الا المصلین۔ انسان کی کمزوری ہے کہ جب وہ پریشانیوں میں مبتلا ہوتا ہے تو جزا فضا کرتا ہے، لوگوں کے سامنے شور مچاتا ہے، کاروبار نہیں چل رہا ہے، اتنے زمانے سے پریشان ہوں، بیوی سے پریشان ہوں، اولاد سے پریشان ہوں، جزا فضا کرتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جب ہم مال اور دنیا کی نعمتیں دیکھتے ہیں تو بخل کرتا ہے۔ یہ جو کمزوریاں ہیں اس کا علاج بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا الا المصلین، تو بڑے ثمرات ہیں۔ بہرحال آج کی اس بات کا خلاصہ یہ ہے کہ جب یہ عبادت اتنی اہم ہے، اس کے اتنے فضائل ہے، اس کے اتنے خصائص ہے، اس کے اتنے ثمرات ہے، نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے زمانے میں اس کا اتنا اہتمام تھا اور آپ نے اتنی تاکید کی ہے، تو آج مجھے اور آپ کو بھی اس کا ضرور اہتمام کرنا چاہیے، اپنی زندگی پر نظر ثانی ڈالنی چاہیے۔ جو کمزوریاں ہیں نماز کے معاملے میں اس کو دور کرنا ہے۔ اگر فجر میں کمزوری ہے تو فجر کی پابندی کیجیے، کوشش کریں گے اللہ تعالیٰ ضرور ہمت دیں گے۔ جماعت کے معاملے میں کمزوری ہے تو اس کو دور کیجیے، فجر کے معاملے میں کمزوری ہے تو اس کو دور کیجیے، نماز میں دھیان لگنے میں کمزوری ہے تو اس کو دور کیجیے۔ لیکن یہ بہرحال ایک ایسا عمل ہے جس پر محنت کرنے کی ضرورت ہے۔ آج جب دنیا والے دنیا کے پیچھے محنت کر کے خوش ہو رہے ہیں تو میں اور آپ اگر نماز کے پیچھے محنت کریں تو یہ واقعتاً ایسا عمل ہے کہ اس کے لیے محنت ہونی چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو، ہمارے گھرانے کو، بچوں کو، سب کو نماز کی پابندی کی توفیق عطا فرمائے اور جماعت کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔